نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبین کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ دنیا کا درجہ حرارت غیر معمولی انداز میں بڑھ رہا ہے۔ سمندری طوفانوں کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زلزلے اور آگ لگنے کے واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ سموگ اور زہر آلود دھند نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ چند خبریں ہیں جن کو آپ روزانہ سنتے ہوں گے، لیکن کیا یہ خبریں ہمارے لیے غیر معمولی ہیں؟ کیا دنیا کے اندر پیش آنے والے تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہمارے کرۂ ارض پہ کوئی تبدیلی رونما نہیں کر رہے؟ کیا یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بجا رہے؟ مثال کے طور پر قطبین کی برف پگھل رہی ہے، اس سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ قطبین کی برف جو قطبین کے اوپر زمین کے دونوں کناروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برف کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں جو صدیوں سے موجود تھے۔ زمین کا ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اب وہ برف تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، اس برف کے ذخیرے میں کمی آ رہی ہے۔ اگر قطبین کی برف ختم ہو گئی تو کیا ہوگا یہ کہ قطبین کی برف جب ختم ہو جائے گی تو دنیا بھر کے دریا خشک ہو جائیں گے۔ جب دریا خشک ہو جائیں گے تو سمندر کی سطح نیچے چلی جائے گی۔ جب سمندر کی سطح نیچے چلی جائے گی تو ہماری یہ جو خشک زمین ہے جس پہ ہم آباد ہیں، اس کا پانی اتنا گہرا اور نیچے چلا جائے گا کہ موٹروں کے ذریعے، نلکے کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے اس پانی کو نکالنا جو ہے ممکن نہیں ہوگا۔ تو جب اس زمین پہ پانی نہیں رہے گا تو انسانی آبادی اس زمین پہ کیسے رہے گی؟ اس خلا کے اندر کھربوں سیارے موجود ہیں، کسی سیارے پہ انسان آباد نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پانی نہیں ہے۔ جب زمین پہ پانی نہیں ہوگا تو زمین پہ بھی انسان کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری خبر، درجہ حرارت کے اندر غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمی کی شدت میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، اور چند سالوں کے بعد، کچھ دہائیوں کے بعد سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ کرۂ ارض کے ٹمپریچر میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا کہ انسان کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہوگا۔ اور سمندری طوفانوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کثرت کے ساتھ سمندری طوفان آ رہے ہیں۔ یہ سمندر، ان کے تعداد اور ان کے طوفانوں کے اندر اضافہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دن یہ سمندر اس خشکی پہ چڑھنے کے لیے بےتاب ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ سمندر ہماری خشک زمین کو سمندر بنا دیں گے، یہاں پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ زلزلے اور آگ لگنے کے واقعات پچھلے سال آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے آگ لگنے کے واقعات پیش آئے۔ کئی افریقی ممالک ایسے ہیں جہاں کئی مہینے تک آگ لگی رہی۔ ہمارے شمالی وزیرستان کے اندر چلغوزے کے باغات میں پچھلے سال جو آگ لگی اور اس سے چلغوزے کی فصل اور چلغوزے کے باغ جو تباہ ہوئے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کہ چلغوزے کے وہ درخت اور وہ جنگل دوبارہ آباد کرنے کے لیے ہمیں 300 سال چاہیے۔ تو یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری زمین پہ انسانی آبادی کا خاتمہ قریب آ رہا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے سائنسدانوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ زمین کا درجہ حرارت اس حساب سے بڑھ رہا ہے کہ 100 سال بعد اس زمین پہ انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن آج سے 20 سال پہلے زمین کا ٹمپریچر معمولی انداز سے بڑھ رہا تھا، لیکن اب 2-3 سالوں سے آپ گرمی کی شدت کو دیکھیں، زمین کا ٹمپریچر بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، قطبین کی برف بھی تیزی سے پگھل رہی ہے، زلزلے اور آگ لگنے کے واقعات بھی تیزی سے پیش آ رہے ہیں، اور پھر سموگ، یہ زہر آلود جو دھند ہے، اس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس نے فضا کے اندر آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ فضا کے اندر جتنی دوسری گیسیں زیادہ ہوتی جائیں گی، آکسیجن کم ہوتی جائے گی۔ تو سموگ اور اس زہر آلود دھند کے اضافے کی وجہ سے جب آکسیجن کم ہو جائے گی تو انسان کا سانس لینا ناممکن ہو جائے گا۔ جب انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ملے گی تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟ تو یہ ساری خبریں، یہ سارے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے سائنسدانوں نے جو یہ کہا تھا کہ 100 سال بعد انسان کا اس زمین پہ آباد رہنا اور زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا، آج کے یہ واقعات اور پے در پہ یہ خبریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ 100 سال بعد نہیں بلکہ 50 سال بعد
اس زمین پہ انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا، اور 50 سال بعد ایک بڑی قیامت برپا ہونے والی ہے، ایک بڑی قیامت اس زمین پہ آنے والی ہے۔ اور اگر سائنسدان ہمیں یہ بتائیں کہ 100 سال بعد 50 سال بعد انسان کا رہنا ناممکن ہے، انسان کا خاتمہ ہو جائے گا، کرۂ ارض بے آباد ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن نے ہمیں بتایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسان کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت تو بہت قریب آ گئی ہے۔ تو قرآن نے تو ہمیں 14 صدیاں پہلے بتایا کہ قیامت قریب آ رہی ہے، سائنس آج تسلیم کر رہی ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے، انسان کا خاتمہ بڑا قریب ہے۔ اور اگر آپ اس کرۂ ارض کو کچھ دن قیامت سے بچانا چاہتے ہیں، سکھ کے کچھ دن جینا چاہتے ہیں، آپ قطبین کی تیزی سے پگھلتی ہوئی برف کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، سمندری طوفانوں، زلزلے اور آگ لگنے کے واقعات کو روکنا چاہتے ہیں، سموگ پہ قابو پانا چاہتے ہیں، تو اس کا علاج سائنس کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج حکومت کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج قانون دانوں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ ان مسائل پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا ہوگا، آپ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ یہ ساری کائنات خدا کے قبضے میں ہے، اگر آپ خدا کو راضی کر لیں تو یہ سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے، اور اگر آپ نے خدا کو ناراض کر دیا تو یہ مسائل بڑھتے جائیں گے، اور ایک دن ہماری انسانی آبادی اور زمین کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔